سفر کا مہینہ آ رہا ہے۔ سفر کے مہینے کے بارے میں زمانے جاہلیت میں نبی کریم علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے بہت غلط خیالات لوگوں میں پھیلے پڑے تھے۔ اس زمانے کا انسانوں کے خلاف تو بڑا طاقتور، بہادر، جنگجو، حوصلے والا ہوتا تھا۔ اتنا بہادر، جنگجو، حوصلے والا اور طاقتور کہ ایک ایک شخص سینکڑوں لوگوں کا قاتل ہوتا تھا، اور جس نے جتنے زیادہ قتل کر رکھے ہوں وہ اتنا ہی بڑا سردار، اتنا ہی بڑا سالار، اتنا ہی زیادہ باعزت ہوتا تھا علاقے میں۔ تو انسانوں کے خلاف تو بہت بہادر ہوتے تھے، لیکن انسان دھاگوں سے ڈرتے تھے، پرندوں سے ڈرتے تھے، بلی اور چوہے سے ڈرتے تھے، اور خیالاتی دیو مالائی دیوی اور دیوتا سے ڈرتے تھے، جن اور چڑیل اور بھوت اور پری سے ڈرتے تھے، اور انسان عقیدے کے اعتبار سے انتہائی کمزور تھا۔ جہاں اور بہت ساری انہوں نے وہمی بیماریاں پالی ہوئی تھیں، وہیں ایک بہت بڑی ان کی وہمی بیماری یہ تھی کہ جی سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے، اور سفر کے مہینے میں رشتہ نہیں کرنا چاہیے، شادی نہیں کرنی چاہیے، نیا کاروبار نہیں شروع کرنا چاہیے، نیا مال نہیں ڈالنا چاہیے، کہیں ٹریولنگ کر کے سفر کر کے جانا نہیں چاہیے۔ یہ سب باتیں اس زمانے کی، نبی کریم علیہ السلام سے آنے سے پہلے کی، یہ کافروں میں مشہور تھی، اور نبی پاک علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کو رد فرمایا۔ اگر سب سے طاقتور خدا، جو کہ سچ مچ اکیلا ہی خدا ہونے کے لائق ہے، اللہ جل شانہ، اگر تمہارا خدا سب سے طاقتور ہوگا تو پھر تمہارا ڈر مخلوق کے بارے میں زیرو ہو جائے، مخلوق سے پھر نہیں ڈرو گے۔ لیکن اگر کسی کا خدا مٹی کا بنا ہے، کسی کا پتھر کا، کسی کا تانبے کا، کسی کا خدا سورج ہے، کسی کا چاند اور سمندر اور مختلف چیزیں، تو یہ سارے انہوں نے جھوٹے خدا بنائے ہیں، اور جب خدا کمزور ہے تو اندر سے یقین اور ایمان اور دل بھی کمزور ہوگا، پھر انسان دھاگوں سے ڈرے گا، پرندوں سے ڈرے گا، اور جناب بلی اور چوہے سے ڈرے گا، کون سا دن آ گیا، کون سی تاریخ آ گئی، اس سے ڈرے گا، اور انسان وہم کا شکار ہوگا۔ قرآن کریم نے بھی اس کی مذمت کی ہے، اس کو مسترد کیا ہے، اور احادیث مبارکہ میں نبی پاک علیہ السلام نے زبانی طور پر بھی، اپنے پاک عمل کے ذریعے بھی ہر طرح کے وہم کی جڑ کاٹی ہے، سر کچلا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ شیطان نے اللہ سے قیامت تک کی مہلت مانگی، اس نے کہا کہ مجھے موت نہیں آنی چاہیے، مجھے مہلت چاہیے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے۔ تو شیطان بار بار اپنے پرانے پتے، پرانے کارڈ اور پرانے جال دوبارہ پھینکتا ہے۔ انسان مر جاتا ہے، 1000 سال، 1500 سال، 2000 سال پہلے کے انسان سب چلے گئے۔ کلما ہلک جیل جاء جیل آخر، ایک نسل مر کے دنیا سے مٹ جاتی ہے، نئی نسل آتی ہے۔ یہ نئی نسل بالکل صاف اور کوری، لا علم، نا سمجھ ہوتی ہے۔ شیطان کے پاس پرانے ہتھ کنڈے، پرانے جال اور پرانے پتے وہ موجود ہیں، وہ وہی جال پھینکتا ہے، وہی ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے، وہی پتے پھینکتا ہے۔ اور انسان اگر قرآن اور سنت سے کھیل کو سیکھ کر نہ بیٹھا ہو تو انسان ہار جاتا ہے۔